دیا میرے حسین نے، زمین کو آسماں بنا دیا میرے حسین نے۔ وہ کربلا لب فرات ایک ریگزار تھا، وہ کربلا لب فرات ایک ریگزار تھا، اسے تو کربلا بنا دیا میرے حسین نے۔ سوال کیا تھا جب تبسم صغیر نے، سوال کیا تھا جب تبسم صغیر نے، پتہ نہیں جواب کیا دیا میرے حسین نے۔ اجل کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے قتل گاہ میں، اجل کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے قتل گاہ میں، حیات کو وہ حوصلہ دیا میرے حسین نے۔ اور جھجک گیا تھا کس جگہ پیمبروں کا صبر بھی، جھجک گیا تھا جس جگہ پیمبروں کا صبر بھی، وہ امتحان صبر کا دیا میرے حسین نے۔ اور وفا کی مشعلیں جلیں، شب تہم چمک اٹھی، وفا کی مشعلیں جلیں، شب تہم چمک اٹھی، چراغ خیمہ جب بجھا دیا میرے حسین نے۔ اور وہ زخم خوردہ جان ہے، یہ زانوے امام ہے، وہ زخم خوردہ جان ہے، یہ زانوے امام ہے، چلو یہ فرق تو مٹا دیا میرے حسین نے، چلو یہ فرق تو مٹا دیا میرے حسین نے۔ اور شیخ الہدیٰ فرمائیں کہ کسی فرات پر نہ پھر جماؤ ہو سکا کبھی، کسی فرات پر نہ پھر جماؤ ہو سکا کبھی، یزیدیت کو یوں مٹا دیا میرے حسین نے۔ اور لٹا کے راہ حق میں گھر، لٹا کے راہ حق میں گھر، کٹا کے راہ حق میں سر، لٹا کے راہ حق میں گھر، کٹا کے راہ حق میں سر، بڑے بڑوں کا سر جھکا دیا میرے حسین نے۔ لٹا کے راہ حق میں گھر، کٹا کے راہ حق میں سر، بڑے بڑوں کا سر جھکا دیا میرے حسین نے۔ اور حیات جاویداں کا جو قریب تر ہے راستہ، حیات جاویداں کا جو قریب تر ہے راستہ، مجھے وہ راستہ بتا دیا میرے حسین نے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین کرام، آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ حضرات ذرا سا آگے سمٹ کے بیٹھیں، اور جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھ جائیں۔ اب میں مجلس کے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں، آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد سب تو پہلے پڑھ قرآن سے نہیں کیتا سچے تو نکھیڑا انہاں مروانا بے دینا دا ہے نال ایمان دے گھیرا اے بتے ناد علی میں یہ
کرینا دیکھا رقص کرتا ہوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل جب بھی مشکل میں لیا نام میں نے مشکل کی زمین میں بھی پسینہ دیکھا نعرہ حیدری من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صلوات چودہ سو انیس ہجری کے آغاز کے ساتھ مرکز حسینی ابوظبی میں دوسرے محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ان مجالس کا عنوان ہے ذبح عظیم اور در حقیقت جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے گزشتہ 2 برسوں سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. 2 سال قبل مجالس میں شخصیت امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس بات میں آپ کے سامنے گزارش کی طالب رشہ کردار سردار رسید الشہداء سے متعلق معروضات پیش کیے گئے اور مثال اس عظیم قربانی کے متعلق اس بات میں گزارش کرنا ہے جسے بجا طور پر ذبح عظیم کہا جا سکتا ہے. یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کے بعد سرمایہ ہے وہ دوسرے کو دولت مند بنا سکتا ہے، جس کے بعد مکان ہے وہ دوسرے کو مکان میں جگہ دے سکتا ہے، جس کے بعد وقت یا کرسی ہے
وہ دوسرے کو تخت یا کرسی پر بٹھا سکتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ جہاں زندگی دینے والا وہ ہے جو خود زندہ نہ رہتا، اس نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، مگر اپنی زندگی کی قربانی ہی کو دین اسلام کی زندگی بنا دیا۔ دولت بچا کے دولت مند بنا دینا سب کو آتا ہے، گھر لٹا کے گھر بتا دینا سب کو نہیں آتا۔ یہ امام حسین کی قربانی کے امتیاز ہے، رائے حق نے سب کچھ لٹا دیا۔ اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ میں قربانی کی کوئی بھی تاریخ ہے، فرزند جناب آدم سے لے کر اور واقعہ کربلا تک اور واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک جہاں بھی قربانیوں کی تاریخ دیکھی گئی اور جہاں بھی راہ حق میں قربانی پیش کرنے والے نظر آئے، دیکھا یہی کیا کہ ہر قربانی دینے والے نے کچھ قربان کیا اور کچھ بچایا۔ کسی نے جان قربان کی تو اولاد کو بچایا، کسی نے اولاد قربان کی تو زندگی کو بچایا، کسی نے باہر والوں کو قربان کیا تو گھر والوں کو بچایا، کسی نے گھر والوں کی قربانی دی تو باہر والوں کو بچایا، کسی نے مال قربان کیا تو جان کا تحفظ کیا، کسی نے جان قربان کی تو مال کو بچا دیا۔ یہ ایک اکیلی قربانی ہے جو کربلا کے میدان میں پیش کی گئی، جہاں قربان کرنے والے نے وہ ساری کائنات بچا کی جو مالک نے اس کے حوالے کی، اور رائے حق میں کچھ نہ بچایا، مال کی رائے حق میں قربان کیا، زندگیوں کو قربان کیا، چاہنے والے قربان ہو گئے، جان کے ٹکڑے دل کے ٹکڑے قربان ہو گئے، اور آخر یہ قربانی دینے والے نے اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر۔ اور شاید یہی راز ہے کہ جو بھی واقع کربلا کے بارے میں کوئی بھی اطلاع رکھتا ہے وہ واقع کربلا کی ندرت اور عظمت کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر ملت، دنیا کے ہر جماعت کے باخبر اور باغی افراد ساری کائنات کے فرزند رسول ثقلین کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں؟ امام حسین ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان، امام حسین ایک عقیدے کے محافظ اور ذمہ دار ہیں، امام حسین ایک دین کے وارث اور دین کے محافظ ہیں، لیکن دین نے اتنی محدودیت نہیں پیدا کی کہ انسان اپنے کردار کو، اپنے خدمات کو، اپنی قربانیوں کو کسی ایک جماعت کے لیے یا کسی خطے اور علاقے کے لیے محدود بنا دے۔ کیونکہ امام حسین نے اپنے دین اور اپنے عقیدے کی راہ میں وہ قربانی کی کہ دوسرے دین والوں نے، دوسرے عقیدے والوں نے بھی محسوس کیا، اور انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کے پاس کوئی دین اور کوئی عقیدہ نہیں۔ چاہے امام حسین کو ایک انقلابی شخصیت قرار دیا ہو، چاہے امام حسین کو ایک قربانی پیش کرنے والا انسان قرار دیا ہو، چاہے امام حسین کو انسانیت کا محافظ قرار دیا ہو، چاہے امام حسین کو جب وہ استبداد کو مٹا دینے والا قرار دیا ہو، چاہے امام حسین کو مظلومیت کی آواز قرار دیا ہو، چاہے امام حسین کو قیامت تک ظلم کا فنا کر دینے والا ہیرو قرار دیا ہو، لیکن ایک شخصیت ہے جس میں بڑے پہلو پائے جاتے ہیں جو چوتھے پہلو کا قبردار ہے، وہ ہوتا ہے اسلامی کا مطالعہ۔ تو سروا کرو محمد میں آپ کی کمیٹی منزل میں اس موضوع کے پس منظر سے متعلق باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں میرے عزیزوں اور بچوں کے ذہن میں محفوظ رہیں اور آنے جا کے مسائل کو سمجھنے میں کوئی زحمت
اور دشواری نہ ہو. مالک کائنات کو اس موقع کا ذکر کیا جب راہ خدا میں وہ قربانی پیش کی گئی جس کی نظیر اس وقت تک کی تاریخ میں کہیں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ راہ خدا میں جو پہلی قربانی تھی جو مینا کے میدان میں پیش کی گئی اس سے پہلے بھی راہ خدا میں قربان ہونے والا. مگر اس قربانی کو یہ امتیاز حاصل تھا جو پروردگار عالم نے اس کی تفصیلات اور خصوصیات کا تذکرہ کیا. اس موقع کو یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم کے پاس دیکھا جب میں اپنے فرزند اسماعیل کو تباہ کر رہا ہوں کار کو بیدار ہوئے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کو نقل کیا. انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا جیسے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. تم بھی غور کر کے بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے. پھر مجھے تو خالص پوری دیکھنا ہے جان تو تم کو دینا ہے. زندگی کو تمہیں کو قربان کرنا ہے. بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے تمہارا خیال کیا ہے. اسماعیل نے جواب دیا کہ کلمہ کو مر بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم پر عمل کریں. میری طرف سے آپ بالکل مطمئن ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. میں کہ جناب اسماعیل کے کتاب کے بارے میں گفتگو کروں گا ایک ایک درس کی بلاغت کے بارے میں گزارش کروں گا. یہ 13 سال کا کمسن بچہ ہے. یہ کسی نابالغ انسان کی قربانی نہیں ہے. یہ عمر کے اعتبار سے 16 سال کے اعتبار سے وہ نابالغ انسان ہے جو اپنے شعور کے اعتبار سے اپنی عقل کے اعتبار سے اپنی سیرت کے اعتبار سے اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے ان بلندیوں پر فائز ہے کیا دنیا کا کوئی بالغ نظر انسان نہیں کرتا. آپ عمل کریں. باپ نے بیٹے سے مشورہ کیا. بیٹے نے باپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. آپ حکم الہی پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ مجھے سب کرنے والوں کو پائیں گے. اس کے بعد درمیانی کمیوں کو چھوڑ کے لیے قرآن مجید نے واقعے کے آخری منزل کا ذکر کیا. فلما سلما جب دونوں ابراہیم و اسماعیل منزل تسلیم و اطاعت میں آ گئے وطلبہ للجبین اور آپ نے بیٹے کو پیشانی کے اندر نکال دیا. فنادیناہ یا ابراہیم اور ہم نے پکار کے کہا یا ابراہیم اے ابراہیم تب ہوا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ہم نے سمجھ والوں کو یوں ہی چلا اور انعام دیا کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں تم نے بڑا کام کیا. ان هذا لهو البلاء المبین. یہ کھلا ہوا امتحان تھا. یہ کھلی ہوئی آزمائی تھی اے ابراہیم جس میں تم نے کامیابی حاصل کی ہے اور ہم نے اس قربانی کو روکا نہیں ہے. اور فدینا ہو کیسے کسی عظیم ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا. اس قربانی کو ہم نے ایک بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے اس جگہ کا اعلان کیا جو مالک نے اس دنیا میں عنایت فرمائی. ہم نے ذکر خیر کو باقی رکھا. ہم نے تذکرے کو زندہ رکھا اور یہ تذکرہ باقی رہے گا. یہ تذکرہ یوں ہی زندہ رہے گا. سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم کے لیے جہاں مختلف بندہ تھا یا حوصلے والا انسان تھا جو میری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. کیوں نہ ہو پائندہ ہو میں عباد المومنین. یہ میرے صاحب ایمان بندوں میں سے تھا. یہ میرے صاحب ایمان بندوں میں تھا. کسی ایک لفظ کی مانویت کو بھی پہچانو. یہ تذکرہ جو سورہ صافات کی 101 سے 111 تک 10 آیتوں میں مسلسل بیان کیا جائے. چاہے تذکرے کی بلاغت کو دیکھیں. آپ ہوتا فلما سلما جب دونوں منظر خلاف تفریح میں آئے اور جب قربانی تمام ہو گئی ابراہیم جان میں کامیاب ہو گئے. اب اعلان ہوتا المومنین جو کامیاب ہوتا یہ میرا مومن بنتا تھا. یعنی جب تک مرحلے قربانی پیش نہیں آیا اس وقت اسلام کا اعلان ہو رہا تھا. قربانی میں کامیابی ہو گئی تو ایمان کا اعلان ہو رہا تھا. محمد
ابتدائی مرحلے میں جب لڑتے ہیں ان شخصیتوں کے تعارف کے ذہن میں آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں گزارش کروں گا تو پورے سلسلے کو آپ نگاہ رکھیں گے ایک بات اور دیکھیں اور جناب ابراہیم کی زندگی کے بارے میں اگر آپ وہ کریں گے وہ ساری خوراک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ جناب ابراہیم کی زندگی آسمائشوں کی زندگی ہے اور قربانیوں کی زندگی ہے. بنا ایک اسماعیل کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب ابراہیم کی پوری زندگی ہوا ہے کہ جہاں ہر ڈلے پر ہر موڑ پر ہر نقطے پر ایک بندے خدا ہے جو ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مختصر کی تاریخ کو پہچاننے کے لیے میں اپنے بچوں کے معلومات کے لیے چند جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں. جہاں سے پروردگار عالم نے اس تذکرے کو شروع کیا ہے جناب ابراہیم کا ذکر. جناب ابراہیم کے ذکر سے پہلے کسی سورہ صافات میں جناب نوح کا تذکرہ ہے. جو بچے نہیں جانتے ہیں یا جو میری بیٹیاں نہیں جانتی ہیں ان کے معلومات کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے یوں تو 1,24,000 کی بیٹے اور ان کے درمیان 313 افراد کو پروردگار عالم نے رسول اور پیغمبر بنایا. مگر پوری جماعت میں 1,24,000 میں 500 تھے جن کو اللہ نے اولو الامر پیغمبر قرار دیا، جن کو صاحب شریعت بنایا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. پروردگار عالم نے دین میں شریعتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جناب نوح سے. میں اس کے منظر کا ذکر نہیں کروں گا جیسا میں ساتھ کر چکا ہوں. الحمدللہ کم سے کم اس کی برکت سے پرانے بیانات محفوظ رہتے ہیں. جنہیں شوق ہوگا وہ سلسلے کو خود ملا لیں گے. پروردگار عالم نے دین میں شریعتوں کا سلسلہ شروع کیا ان پیغامات سے ان نصیحتوں سے جو نوح کے حوالے اور وہ پہلی جو پیغمبر کی تفصیل اور وہ نصیحتیں ہیں جو ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو کی گئی. یہ 5 افراد تھے جن کو اللہ نے صاحب شریعت بنایا. پہلے صاحب شریعت جناب نوح، دوسرے صاحب شریعت جناب ابراہیم، تیسرے صاحب شریعت جناب موسیٰ، چوتھے صاحب شریعت جناب عیسیٰ اور آخری شریعت کے پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ محمد. یہ 5 وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں جن کو پروردگار عالم نے صاحب اعظم بنایا، جن کو خدا نے صاحب شریعت قرار دیا. جو شریعتوں کا آغاز ہوا جناب نوح سے. پہلے صاحب شریعت جناب نوح، درمیان میں وہ افراد آتے رہے جو جناب نوح کے پیغام کو پھیلاتے رہے، پیغام کو نشر کرتے رہے، لوگوں کو قول عمل سے دعوت عمل دیتے رہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو صاحب شریعت ہوتے. جناب نوح کے بعد جو دوسرے صاحب شریعت ہیں وہ ہیں جناب ابراہیم، جن کا تذکرہ ان مجالس میں ہونے والا ہے. تو پہلے صاحب شریعت جناب نوح اور جناب نوح کے بعد جو پیغمبر جس کو خدا نے مکمل قانون اور شریعت دے کر دیتا وہ ہے جناب ابراہیم. اور دونوں کے درمیان معرخین کے بیان کی بنا پر 3600 سال کا فاصلہ ہے. ایک صاحب شریعت کے بعد ان کو صاحب شریعت جانے میں درمیان کے دیگر انبیاء اوصیاء اولیاء اور مطلع عالم کو حجتیں اللہ کے پیغام پر درمیان میں آتے رہے. وہ صاحب شریعت اور اس صاحب شریعت کے درمیان 2,500 سال کا فاصلہ ہو گیا. متوجہ ہے اتنا طویل فاصلہ ہے. لیکن جب پروردگار عالم نے جناب نوح کے ذکر کو تمام کیا اور جناب ابراہیم کے ذکر کو شروع کرنا چاہا تو اعلان کیا یہ دونوں تذکرے بے جوڑ نہیں ہیں. یہ دونوں تذکرے بے رب نہیں ہیں کہ کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ پانی درمیان کی ساری پریوں کو ہٹا دے 2,500 سال آگے کی داستان شروع کر دی کہ درمیان کی پریا کہاں سے لگی. وہی نئی شیعہ کہیں ابراہیم انہیں نوح کے شیعوں میں انہیں نوح کے راستے پر چلنے والوں میں ایک ابراہیم بھی ہے.
کہ ذہن میں بہت سی باتیں سن چکے ہیں، پھر میں بھی عرض کر چکا ہوں، ان باتوں کو دوہرانے کے لیے موقع نہیں ہے، جتنا قرآن کے سامنے لکھا ہوا ہے جس کو ہمارے سارے سننے والے جانتے ہیں۔ میں وہی باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں، تفسیر و تعلیم آپ سنتے رہتے اور جانتے ہیں۔ وہی نمی سیرت ابراہیم، انہیں نوح کے سیروں میں سے، انہیں کے راستے پر چلنے والے، اسی طریقے سے اختیار کرنے والے ایک جناب ابراہیم بھی ہے، لیکن سلسلہ مل گیا یا نہیں ملا؟ یعنی اس راستے پر پہلے چلنے والے جناب نوح اور دوسرے چلنے والے جناب ابراہیم، درمیان میں 2500 سال کا فاصلہ، مگر خدا کہتا ہے لوگ نہیں کر رہا ہوں۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ پیروی کے لیے نہ زمانے کا اتحاد شرط ہے، نہ ایک دور میں ہونے کی ضرورت ہے، نہ ایک زمانے میں رہنے کی ضرورت ہے، نہ ایک ملک اور شہر میں آباد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کہیں رہے وہ کہیں رہے، اگر مسئلہ ایک ہے تو شمار انہیں کے سیروں پہ ہوگا۔ اب اس لفظ کی وضاحت کے لیے مجھے 2-4 جملے اور گزارش کرنا پڑیں گے، جو ان کے سیروں میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے یا ان کی پیروی کرنے والے یا اسی راستے پر اختیار کرنے والے ابراہیم بھی ہیں۔ وہ راستہ کون سا ہے جس کے اختیار کرنے والے جناب ابراہیم بھی ہیں، راستہ جناب نوح کا جس پر وہ چل رہے تھے، اور اللہ کہتا اسی راستے پر ہم نے ابراہیم کو بھی لگا دیا۔ وہ راستہ ہے کون سا راستہ ہے؟ مفسرین نے اس مقام پر بہت کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، ان ساری باتوں میں تذکرے کا جو موقع نہیں ہے، لیکن ایک بات کو گزارش کرنا ہے۔ جناب نوح کے دور تک آتے آتے جو صورتحال جناب ابراہیم اور جناب نوح کے درمیان پیدا ہوئی، اس صورتحال کا تذکرہ خود قرآن مجید نے جناب نوح کی زبان سے بیان کیا، جو آج تک آیات قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ زمانہ وہ آ گیا، حالات اتنے بدل گئے اور قوم اپنی گمراہ ہو گئی۔ ایک خدا لا شریک کے پیدا کیے ہوئے انسان اس منزل پر آ گئے جنہیں وہ نہ یاد رہ گیا جس نے بنایا تھا، وہ یاد رہ گئے جن کو انہوں نے بنایا تھا۔ میں ایک لفظ گزارش کروں باقی آپ سمجھے، ہر بات وضاحت یہ قابل نہیں ہوتی ہے اور ہر جگہ ہر بات کی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن 2 طرح کے خدا، ایک خدا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، اور ایک خدا وہ ہے جن کو ان لوگوں نے بنایا، پتھروں سے بنایا، مٹی کو زمانے سے بنایا، اصنام کی شکل میں بنایا، بتوں کی شکل میں بنایا۔ 2 طرح کے گھیرے، ایک وہ خدا تھا جس نے کائنات کو پیدا کیا، وہی آدم کا خالق، وہی نوح کا مالک، وہی انبیاء کو خلیل کو پیدا کرنے والا، وہی زمانہ آسمان کو بنانے والا۔ اور ایک یہ خدا تھا جس کو جو ہے جناب نوح میں انسانوں نے بنا لیا تھا اور اس کو بنا لیا، لیکن جیسے کہ اس کو گمراہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ جتنے راستے ہدایت کے بنائے وہ انہیں کے درمیان سے گمراہی کرنا طریقہ دیتا ہے، اور جس کو راستے بنانا ہوتا ہے رات کو گمراہ کرنا چاہے وہ انہیں کے درمیان سے ہدایت کے راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ سمجھو گے طوفان نوح آیا کفار کو منع کرنے کے لیے، ظالموں کو مٹانے کے لیے، ساری دنیا پانی پانی ہو گئی، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ جیسے طوفان ختم ہوا، عذاب الہی کا سلسلہ روکا، گمراہوں کے سامنے ایک نیا موقع آ گیا، یعنی اب تو مٹی کو گیلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی مٹی سامنے موجود ہے، اس شکل میں جس شیپ کے لیے آنے جاؤ مسئلہ آسان ہو گیا۔ یعنی گمراہی اس منزل پر ہے جہاں جناب نوح تقویٰ میں جہاں تک خدا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گزاری کرنے پر بدلا تو دنیا میں تو ایک کافی کی باقی میں ہوگا، اسے اگر یہ رہ گئے تو ان کی اولاد کی کافی ہوگی، باقی ہوگی، ساری دنیا کو تباہ ہو کر بات کر دیں گے۔ یعنی صورتحال اتنی بدتر ہو گئی۔ اب تو جناب آدم کے دور میں ایک گمراہ تھا، آدم کا ایک بیٹا جو قاتل تھا ایک ہی گمراہ ہوتا، ہزاروں کے ایک جناب آدم ہدایت کی منزل پر، ایک جناب حوا ہدایت کی منزل پر، ایک جناب حافظ ہدایت کی منزل پر، ایک قابل نالائق نکل گیا۔ اور کیا یعنی وہ دنیا جو ایک نالائق سے آگے بڑھی، اس کی نالائق کی چند دنوں میں جہاں تک پہنچ گئی
کہ سارا معاشرہ، سارا ماحول، ساری زمین کے بسنے والے ایسے کافی ہو گئے کہ جناب نوح مجبور ہو گئے سب دعا کرنے پر کہ خدا یار کوئی ایک باقی نہ رہ جائے، ورنہ یہ سلسلہ نوح کے کرے گا کہ کیسا آغاز کیسا انجام. وہ کیا لا قدر علی الارض من الکافرین بالجاہ والبدع، ان کے کوئی ایک رہ جائے سب بنا ہو جائے. اسے کہ جب انہیں سو گیا لمجے اللہ فاضل اور کفارہ، کیا فاضل فاضل پیدا ہوں گے، کیا قابل تبدیل پیدا ہوں گے، یہ پوری دنیا کا ایسی رہ جائے گی. لگا یہ بڑا کر کے جناب نوح کی بددعا کہ خدا نے عذاب نازل کر دیا. واقعات آپ کو معلوم. تو جناب نوح پہلا وہ اللہ کا پیغمبر، پہلا وہ صاحب شریعت انسان کہ جس کے سامنے جب غیر خدا کی پرستش آئی اور لوگوں نے بت بنا کے پوچھنا شروع کیا تو جناب نوح کے سرے درد مند اس منظر کو برداشت نہ کیا اور بددعا کرتی کائنات بنا ہو جائے. اتنا کھلا ہوا اعلان مخالفت اس پورے ماحول سے جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے لیے کتنی بڑی ہمت چاہیے. نہیں تو جو کل میں نے چاہا کسی شہر میں چلے جائیے کسی گاؤں میں اور اس گاؤں میں ایک عقیدے کے ماننے والے ہو سب اور آپ اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں تو یہ تو ممکن ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر رہ جائیں. ابھی سر میں وضاحت کر سکتا ہوں، یہ تو ممکن ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو بچا لیں، آپ گاؤں والوں کے رنگ میں رہ جائیں، شہر والوں کے اختیار نہ ہو جائیں، بد عقیدہ نہ ہو جائے، بیٹی سے ایمان نہ ہو جائے، یہ ممکن ہے. لیکن کیا اتنی کی ہمت پیدا کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے گاؤں کے سامنے اکیلے کھڑے ہو جائے، تمہارا دین خراب، تمہارا عقیدہ خراب، تمہارا نظریہ خراب، تم سب صحیح بات ہے کسی بھی بات نہیں. اور جناب نوح کیسے ماحول ہوا ہے کہ روئے زمین پر سب جتنے بسے ہوئے ہیں سب قابل سب دیکھی مگر کیونکہ پیدا ہوا شریف کے نمائندے ہیں چلے اتنے بڑے عالم کفر اور شرک کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے. اب یہی تو چپکے سے بددعا کرنے مقصد میں جاتے جو خدا ہے ان سب کو بنا کر دینا مگر کسی کو معلوم نہ ہو پائے کہ میری بددعا سے ہوا ہے، ورنہ تو دو چار بچے بہت خیال کر جائیں. یہ ایسا کوئی نہیں. پہلے جناب نوح نے کھل کے اس شرک کے خلاف، اس کو پرستی کے خلاف آواز اٹھائی. اس کے تاریخی واقعات سنتے رہتے ہیں، اس کا موقع نہیں کہ جناب اشتہاد نوح جب نکل کے بننے کے سامنے آئے اور لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا جو خدا بننے کے لائق ان کی کوئی اوقات ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے. جب جناب نوح نے یہ آواز سنا کہ لوگوں نے چاروں طرف وہی کو کھول کھا کے مارنا شروع کر دیا. کیا کارآمد خدا، جب چاہو تو خدا ہی کر لو، جب چاہو خدا مان کے پوجا کر لو، پرستی کر لو، جب چاہو لا کے کسی کو مار دو. یہی پتھر ہے کہ خدا بن جاتا ہے، یہی پتھر ہے جو کوئی معافی سے کام آتا ہے. یہ بڑے پتھر جناب نوح کو مارے جاتے تھے، یہ جناب نوح پتھروں میں پھنسے. اور آیات کو ذکر ہے کہ رات کو کی بھی امیر ہو کر پروردگار سے آتے تھے اور جناب نوح کو پتھروں کے درمیان سے نکالتے تھے. سوچیے پتھروں کے درمیان رہنے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی کمرے میں بند کر کے خوب لگاتے ہیں. جو پتھروں میں کر جائے گا کتنا زخمی ہوگا، کتنا خون بہا ہوگا، کیا حالت ہوگا. اور جب جناب نوح کو زمین امین نے آ کے پتھروں کے اندر سے نکالا، نہ کوئی زخم کی مرہم اچھی ہے، نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی اسپتال ہے، نہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، نہ حکیم صاحب ہے. ویسے خون میں نہائے ہوئے صبح کو پھر کے لگنے کے سامنے آئے. سب تمہارے یہ سارے بڑا بیکار ہیں. انسان ہو غریب ہو تو پہلے ہوگا شریف کو بنو. ادھر سے وہی آ رہا، ادھر سے وہی پکڑاؤ، ادھر سے وہی آ رہا، ادھر سے وہی بتاؤ. جو روزانہ کا کاروبار ہے کیسا کاروبار، ایک دو دن 4 دن چلی آپ کی ہمت سے برداشت چلی 950 سال. ایسا ہمت والا جو سماج کے سامنے 950 سال تک کھڑا رہ جائے اور اس انداز سے قبولیت کرے، اس انداز سے پروشن کے خلاف آواز اٹھائے. پہلے اللہ شریف کی نمائندگی کی دعائیں شریف کرتا ہوا خود پرستی کے خلاف ہوگی آواز اٹھائے. کون تھا یہ حوصلہ تنہا جناب نوح اور جناب نوح کا اکیلا حوصلہ تھا. تو چونکہ جناب نوح نے سب سے پہلے اس مسئلے کی بنیاد رکھی
کہ اگر سارا سماج سارا معاشرہ کفر و شرک میں ڈوب جائے جب بھی اللہ کے نمائندے کو اکیلے کھڑا ہو جانا چاہیے. پتھر کھائے تو کھائے, پتھروں میں دب جائے تو دب جائے, زخموں میں چور ہو جائے تو ہو جائے, خون میں نہا جائے تو نہا جائے, مگر شرک کے سامنے تو ہی کی آواز اٹھائے. کفر کے سامنے اسلام کی آواز اٹھائے, بے کے مقابلے میں دین کی آواز اٹھائے. جب نوح نے اتنی بڑی مثال قائم کر دی, اب خدا ابراہیم کی تعریف کرا, وہی نرمی شیرت ابراہیم, اسی راستے پر چلنے والے ابراہیم بھی تھے, یعنی یہ دوسرا حوصلہ مند تھا. سارا معاشرہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا. اچھے کے گھر کے اندر جس کی گود میں رہے تو بھی ایسا ہی تھا, مگر اس کے بعد اس کی پرواہ نہ کی. یعنی تو انہیں کے کم کے ہیں, اگر چلا ڈھونڈتے کہ تو کیا ہوگا, آپ ایسے سے لے کے اور پورے معاشرے تک اکیلے ابراہیم کے جو ناموں کے آواز کوئی تو بنا جائے گے. اس طرح تو محمد اپنی جان محترم, ابھی اتنی سی باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہیں. تو جو جملے سن لیجیے, جو انسانی باتوں کا بھی چورا ہو جاتا ہے, تو گمراہی کہاں سے آئی؟ توجہ, گمراہی کہاں سے آئی؟ خدا ہو گئے تو ایک وہ خدا جو بنانے والا ہے, ایک وہ خدا جس کو بندے بنائے. توجہ, خدائے کا حق وہ تھا جو کائنات کا بندوں کیا بنانے والا, اور یہ اصنام کے بت وہ تھے کہ کسی کو ان بندوں نے تراش کے بنایا تھا. تو دو طرح کے خدا ہو گئے, یعنی نہیں تو گیا, ایک خدا کو بندوں کو بنانے والا, ایک خدا کو بندوں کا بنایا ہوا. گمراہی کہاں سے آئی؟ گمراہی کا راز یہ تھا کہ وہ اصلی کو بنانے والا تھا اسے بھول گئے, اور جس کو خود بنایا تھا اسی کے نام سے سر لٹا دیا. نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں گمراہی کا پہلا راستہ یہ کھلا. جب حقیقی ہے, اصلی ہے, واقعی اسے نہ مانا جائے, کیونکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے اسی کو مان لیا جائے. دنیا میں گمراہی کا آغاز اسی نقطے سے ہوا. یہ واقعی خدا کا اسے نہیں مانا, جو واقعی پروردگار کو اسے نہیں مانا, جس کو اپنے ہاتھ کو خدا بنایا تھا اسی کو مان لیا. وہ چلے اس آواز کے مقابلے میں, اس نظریے کے مقابلے میں, رجحان کے مقابلے میں دو آوازیں اٹھی. پہلے جناب نوح کھڑے ہو گئے, اس کے بعد اسی راستے میں جناب ابراہیم چلے, اور دونوں کا کام یہ تھا کہ جو بندوں کے بنائے گئے انہیں نکال دیا جائے, انہیں ہٹا دیا جائے, یہ توڑ دیا جائے, یہ بنا کر دیا جائے, تاکہ جو واقعی ہے اسے مارا جائے. یہی کام اپنے دور میں نوح کر رہے تھے, یہی کام اپنے دور میں ابراہیم نے کیا کہ جو بندوں کے بنائے گئے انہیں ہٹاؤ, تو حقیقی ہے, واقعی ہے, اسے مانو. سمجھو کیا ہے؟ اب آپ نے پہچانا جو خدا نے ابراہیم کے لیے دم کو استعمال کیا. ابراہیم نوح کے شیعوں میں ہے, شیعت کا مزاج یہ ہے کہ اصلی کو مانا جائے, بنائے ہوئے جو راستہ خلیل اللہ نے بنایا تھا اسی راستے پر جناب نوح کا وہی راستہ تھا جو جناب ابراہیم نے اختیار کیا. دونوں راستے ایک خدا شریف کی طرف دعوت دینا, اور جو بنائے گئے کے لیے خدا ہے یہ درمیان سے ہٹاؤ تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سب بتا سکے. جناب نوح نے یہی راستہ نکالا, اور جناب ابراہیم اسی راستے میں چلنے والے, اور یہی تم سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس راہ پر چلنے کے لیے کتنی بڑی قربانی لگ رہا ہے.
میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم کی پوری زندگی قربانیوں کی زندگی ہے، خالی اسماعیل کی قربانی مسئلہ نہیں ہے۔ میں 4 لفظوں میں بات کو سمیٹ کے تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ جناب ابراہیم کی قربانی کا پہلا مرحلہ جب بنائے ہوئے خداؤں کے خلاف آواز اٹھائی، ابھی باہر نکلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو گھر کے اندر وہ جس کی آواز میں بلانی پڑ رہی آگر جو بات کی جگہ پر ہے اگر سے بات نہیں اگر جناب ابراہیم کا بات نہیں ہے، لیکن باہر پالنے والا ہے، پبلش کرنے والا ہے، لہذا بات کی جگہ پر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایسا انسان اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کو لے کر پہچاننا ہے، ایک لفظ پہچان لیجیے تفصیلات کا۔ یہ محل نہیں ہے، چند دنوں جناب موسیٰ اثر فرعون میں ہے، اور ہمارا چند دنوں جناب موسیٰ فرعون کے محل میں ہے۔ اس کے بعد جب نبی بن کے فرعون کو پیغام توحید سنانے کے لیے آئے تو فرعون نے کیا کہا؟ الم نربک فینا ولیدا، ارے موسیٰ اس کو شرم کرو، ہمارے محل میں بنے ہو، ہمارے قصبے تمہاری پرورش ہوئی ہے، یہی تم کو بنا لیجیے اور ہماری خدائی کے مقابلے میں خدائی لے کے آئے ہو، ہماری خدائی کے مقابلے میں ایک خدا کا پیغام لے کے آئے ہو، بجائے اس کے جو حق نمک ادا کرتے ہیں۔ محل میں رہے ہوئے لوگوں سے جانے کہتے ہیں یہ خدا ہے، اصلی خدا، اسی کو خدا مان لو، میرے مقابلے میں آواز اٹھائی اور مجھے کو سمجھانے کے لیے آئے ہو۔ اور جو کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب موسیٰ کو یہ چند دنوں کا صرف فرعون میں رہ گئے، فرعون کو نہ خدا یاد رہا نہ خدا یاد رہی، خالی یہ یاد رہے گا کہ میں نے ان کو پالا ہے، میں نے ان کے پرورش کی، میرے گھر میں پڑے جناب موسیٰ پر قرض بھی ہے، کانے بھی ہے، اذیتیں بھی ہیں، شاید نکال کیا جائے کرنے میں تو وہ کیا ہے، جو کیا ہوتا ہے اسے اس کو عمر برداشت نہیں کر سکتا ہے اور کرے۔ لیکن جناب موسیٰ تو باہر آئے، قصر فرعون میں آئے، پڑے ہونے کے بعد آئے، جناب ابراہیم کو اسی آدم کی گود میں بن رہے، مگر جیسے ہی کچھ پہلے کے قابل ہوئے سب سے پہلی آواز اٹھائی، یہ پورے جو خدا بنائے ہیں، یہ محمد ہے، یہ بیکار ہے، یہ کسی مسرت کرنی ہے، جو خدا بننے کے لائق ہے، ارے اتنی عقل کو استعمال کرو کہ خدا کائنات کے بنانے والے کا نام ہے، خدا وہ نہیں ہے جس کو بندے بنا لیا کرتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ وقت جو مزاج ہے اسے خالی رکھتے ہیں احسان کہ ہم نے پالا ابراہیم تجھی ہو جائے، وہ مانو کیا نہ مانو، مگر خلافت میرے وہ سے کرے ہو، میرا تمہارے پر حق ہے، میرا تمہارے پر حق ہے، وہ حق کو ادا کرنے پڑے گا، اب انسان کا اپنا حق ادا کرو، کیسے ادا کرو؟ مجرد قیمت مزدوری کا جائے گا، کیا کم دے گا تو نہیں کرو، یہ خدا میں بناتا ہوں جسے چاہے بازار میں بیچ کے آؤ، ایسے بھی روٹی کھائیے کچھ تو کرو، یہ دلیری میرے پوچھ میں رہے، میرے گھر میں رہے، کچھ تو اس کا حق ادا کرو۔ ارے انسان نے کہاں سے کام لے کر سکتا ہوں، یہ کام لے کر سکتا ہوں، بنائے اس سے ہو کر خدا اور بنا کے بھائی ایک ٹوکرے کے اندر ڈالے گا، ابراہیم کے اس کے بہت سے خداؤں کو بوجھ پر اٹھائے گا، یہ بڑا بول مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ بڑے ہیں، آپ سمجھا کے لیے جائیں، میں بڑا بول کے ہو جاؤں گا، کمروں میں لے جانا پڑے گا، کہاں لے جاؤں گا، اس کی ذمہ داری نہیں، لے جاؤں گا، بیچ جاؤں گا، کوئی خریدار مل جائے گا، مجھے کیا کرنی ہے، مال تیرا ہے، پیسے مجھے ملے گا، میں لے جاؤں گا، مگر یہ بول نہیں دیتا ہوں، یہ میرے سر پر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، تو کیسے لے جاؤ گے؟ کہوں تو ایک ہی راستہ ہے، یہ سب سے گلے میں رسی باندھ کے میں کھینچتا ہوا لے جاؤں گا، جیسے بھی لے جاؤ، مطلب یہ کہ ان کو پھر جانا چاہیے تاکہ خیر رکھنے یہ خدا پہنچ جائے، کوئی گھر خدا سے خالی رہ جائے، ہر گھر مانے خدا ہو جائے، لہٰذا رسیوں میں باندھ دیا اور لے کے چلے بازار میں آئے، لیکن ایماندار بیچنے والا دکاندار الگ ہوتا ہے، بے ایمان الگ ہوتے ہیں، بے ایمانوں کا طریقہ ہوتا مال پرانا خراب گھر کا ابھرتا اس کو ذرا پالش کر کے اور نیا بنا کے بیچے گیا، ابراہیم کا مطلب بیچی بے ایمان نہیں، میں سوچا ایمانداری کا چاہتا ہوں، کہے بھائیو میرے سکانی کو خدا بنائے ہیں، مجھے بیچنے کے لیے کہا میں لے کے آؤں، جس کو لینا ہو دے دے،
لیکن بات اتنی پیسہ اندر ہے کہ یہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں. ارے فائدہ پہنچانا تو بڑی بات ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نیچے پوچھ لو گے تو بول نہیں سکتے ہیں. تو چوکو جانتے تو سب ذمہ داری ہے. چوکر سے تربوز کو دیکھ کے بہت اندر سے ناک نکلے گا مسافر. ارے آپ کو کاٹ کے دیکھ لیجیے, اگر ٹھیک ہے لے لیجیے نہیں تو لے لیجیے. ذرا پوری ایمانداری بتا دیا. آج یہ سننے میں باتیں سب وہی معلوم ہوتی ہے, مزاج معلوم ہوتا ہے, مگر کس ماحول میں وہ انسان بول رہا ہے. ایسا نہیں کہ ساری قوم سب نادان ہو گئی ہے, دیوانی ہو گئی ہے, سمجھتے ہی کہ راہی کیا کرے, جو کچھ کہہ رہے سب سمجھ گئے. تو سب سے پہلا مارے گا جو جناب ابراہیم کا ہوا وہ ایسے نہ ہوا کہ جب صاف صاف خدا بنانے والے, خدا بیچنے والے, خدا کر آ کر کے سامنے کہہ دیا کہ بیکار ہے, بے مطلب ہے, مفید ہے, مدیر ہے, کسی مطلب سے خدا بندے کے لائق نہیں ہے. کیا نہیں جانتے ہیں کہ اس کا ریلیکشن عمل کیا ہوگا؟ وہ کرے جو اللہ کا لیے بندہ اسے کوئی پرواہ نہیں. یہ پہلا مارے کا تھا جو جناب ابراہیم نے برداشت کیا گھر کے اندر. توجہ کرا, میں تو بچوں کے ساتھ نہیں مگر سارا نقشہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ پہلا مارے کا. دوسرا مارے کا ابراہیم اور کون کے درمیان ہوا. ابراہیم اور کون کے درمیان جب مچھلی میں لے کر کے آئے اور دیکھا ہر طرف نئے یہ خدا پائے جاتے ہیں, وہ خلیل اللہ نے جو خدا ان کی خدائی کو دیکھا, یہ ستارہ خدا ہے, یہ ستارہ خدا ہے. بہت دیر مرنا یہ تو خدا نہیں ہو سکتا, یہ تو خود ہی ٹوٹ جاتا ہے. اگر خدا ہی ٹوٹ گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ اور کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا ہے تو یہ چاند کا خدا ہوگا. چاند بھی گیا, یہ جو خدا نہیں ہو سکتا تو گیا ہو گیا. سورج نکل آئے, یہ گانا پڑا دکھائی دیتا چمکدار ہے, ساتھیوں خدا ہوگا. کوئی مندر غروب میں مندر زوال میں آ گیا, جس کو زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. یہ کسی مجلس سے مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. چار آدمی ان کے حمایتی, چار آدمی ان کے حمایتی, یہ کہیں تو یہ نعرے لگا دے, وہ کہے وہ نعرے لگا دے. ایک اکیلے ابراہیم اور سارے معاشرے کے سامنے بول رہے ہیں, اور ایک یہ خدا کو کن کن کے جو پتھروں والے تھے وہ تو ختم ہو چکے پہلے ہی, ان کی اوقات تباہی ہو گئی. یہ خدا جو آسمانوں کو بسنے والے ہیں, ابراہیم نے کہا زمین کے پتھر خدا, آسمان کے چاند والے خدا کوئی. یہ مقابلہ کون سے تھا؟ سوچیے دو آدمیوں سے مقابلہ جو چاہے, کوئی کہنا مروت میں آدھا کسی نے کہے گا اس قوم کو کون سی مروت ہے. یہ دوسرا امتحان تھا دعوت توحید کے مرحلے پر. جب یہ سن گیا تو پہلے گھر کا مقابلہ, پھر باہر کا مقابلہ, لیکن یہ مقابلہ عوام سے ہے. اب تیسرا مقابلہ ابراہیم کا ہوا جو باپ کے پروردگار تھے, جو خداؤں کی پوجا کرنے والا جو خود ہی ہے خدا, اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کبھی آپ کیسے خدا ہو گئے, تو تمہارا خدا کیسے خدا ہو گیا؟ ابراہیم نے تو میرا خدا تو اس لیے خدا ہو گیا کہ ربی نبی جو ہوگی وہ ہوگی, موت حیات اس کے قابو میں ہے, موت حیات اس کے اختیار میں. اگر وہ خدا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر اتنی سی بات ہے تو خدا ہو سکتا ہے تو موت زندگی میرے اختیار میں ہے. اللہ نے کہا موت زندگی تیرے اختیار میں, میرے اختیار میں موت حیات. یہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ تاکہ ثابت سے دیتا ہوں باقی معلوم کو دو قیدیوں کو سامنے لا کے کھڑا کیا. ایک کا جو ثابت تھا جسے مرنا چاہیے, قتل ہونا چاہیے. ایک کا بے گناہ ہونا ثابت تھا جسے آزاد ہونا چاہیے. یعنی مجرم جا رہا تھا موت کے راستے پر, بے گناہ جا رہا تھا زندگی کے راستے پر. متوجہ ہے کیا فیصلہ کیا کیا؟ جو بے گناہ ہے اسے قتل کر دیا جائے تاکہ معلوم زندہ رہنے والا مردہ ہو گیا نہیں ہو کرے, اور جو قتل ہونے والا ہے اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ معلوم جو مردہ ہونے والا ہے وہ زندہ ہو گیا. یہ سب ہونے والا آتی ہے نہ کوئی زندہ مرتا ہوا نہ مردہ زندہ ہوا, مگر اپنی کہانی کو سے مسئلہ طے کر دیا کہ گویا وہ مردہ تھا جس کو میں نے زندہ کر دیا, اور یہ زندہ تھا جس کو میں نے مردہ بنا دیا. خلیل اللہ نے دیکھا کہ تو اتنا احمد نادان ہے کہ موت و حیات کے معنی بھی نہیں جانتا. لہٰذا اس کے اس مرحلے پر ٹھہر سے بنا وجہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں.
جو عقل کی باتیں نہ سمجھے اسے محسوسات سے سمجھایا جاتا ہے، اسے سامنے کی چیزوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ جیسا خلیل اللہ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو رب یہ نبیات کی شمس سے میرا خدا ہوا ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکالتے۔ اب تو دو آفتاب بنیں گے نہیں، ایک کو ادھر لے جائے تو ادھر لے جائے۔ تو آدمیوں میں تو کوئی نام بھی ہو سکتی تھی، مگر تو سورج کہاں سے لائے؟ یہاں کوئی فریض کیسے کرے؟ وہ بہتر نظیر کے وقت مضبوط ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسے ابراہیم نے وہ منزل پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں کسی فریض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے ساری باتیں سنتے رہتے، میں وہ لوگ اپنے موضوع کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جناب ابراہیم کا تیسرا مقابلہ تھا، اور یہ مقابلہ بھی کیسا؟ نہ گھر کے اندر کے لوگوں سے، نہ سماج کے عوام سے، وقت کے پروردگار سے جو خود خدا بنا ہوا ہے۔ ابراہیم نے سمجھا وہ خدائی کرنے کے لائق نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے، اور پہچان یہ کہ اس کے قبضے میں موت و حیات ہے، میرے قبضے میں موت و حیات نہیں ہے۔ وہ آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے مگر تو مغرب سے نکالنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جس کو سارا معاشرہ خدا مان لیتے ہیں اس کے سامنے اکیلا بندے خدا کھڑا ہے، وہ خدائی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تین مقابلے، تین امتحانات ہیں جو راہ توحید ابراہیم نے دیے۔ آدر کا مقابلہ، سماج کا مقابلہ، نمرود کا مقابلہ۔ اب ایک آخری مثال سن لیں، ابھی تو ساری باتیں لفظی تھی، نہیں ہو گیا، ابھی میں تو ساری زبانی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا ہے کیا نہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا ہے، ابراہیم کہتے نہیں، نمرود کہتا ہے تو خدا ہو، خلیل کہتے تم نہیں ہے۔ ابھی تو لفظوں میں بحث ہو رہی ہے۔ اب خلیل اللہ نے اپنے دعوت توحید کو، اپنے پیغام توحید کو ثابت کرنے کے لیے منزل عمل سے قدم رکھ دیا، جو زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ ہے جہاں کوئی انسان قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ دن آ گیا جو ان لوگوں کے جشن کا ہی قریب تھا، جب لوگ صبح کو بہترین کھانے پکا کے اپنے کھانے میں لا کے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد چلے گئے جشن منانے کے لیے کتنی آبادی سے باہر۔ جب فرق آئیں گے تو کھانے میں رکھ کے گئے ہیں، کتنی دیر میں جو خدا کو چھایا پڑ جائے گا تو یہ کھانا ہو جائے گا بابر کا، ابھی ہو جائے گا تو کرو، اب جب فرق آئیں گے تو کھائیں گے۔ جناب ابراہیم کو لوگوں نے ہم لوگ چاہ رہے جشن منانے کے لیے آتی چلے، جناب ابراہیم کا نہیں تو ہوگا تفصیلات آئیں گا، چلے گئے جو کھانے یہاں رکھ کے چلے گئے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا ہم موقع غنیمت آئے، اور متبع آنے کے بعد ان خداؤں سے خطاب کر کے فرمایا تم ایسا تعبیر بھی کوئی نہ دیکھا، ارے پہلے عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور خالی دیکھ رہے یہ سبھی موقع یہاں سے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، وہ سب چلے تو ادھر صاف کرو، اللہ کا کرو۔ ارے تمہارے پاس بھی چاہے لوگ پکا کے آئے ہیں، یہ والوں پر آ جائے کب آلو کے جانے تمہارے پاس ہے، جو بھی کھا لیتے موقع نہیں بدلے تو اور مانگنے والا بھی نہیں ہے، یہ سبھی موقع ہے، کوئی جواب نہیں ملتا، کون سا وہ جو کھا جائے گا، متوجہ ہیں آپ، کون سا وہ جو کھا جائے گا۔ اب جناب ابراہیم مسئلے کو اور آگے بڑھا دیا، اگر یہی کھاتے تو نہ کھاؤ، یہی کھاتے تو بھوک نہیں ہے، یہی کر دو تو بھی نہیں چاہتا، یہی کر دو ہم اپنے بندوں میں مہربان ہم کھا رہے ہیں تو بچارے بیٹھ کے کیا کھائیں گے، مالکم کا کم سے پورا سے بولتے گا اس کو تو جو ہے پہلے سے کھاتے تو نہیں، چلو اگر کھانے کے لائق نہیں تو معذرت بھی کر لو، کوئی بجائی بتا دو، تم تو بولتے نہیں، کوئی جواب نہ عمل کا کوئی جواب نہ کوئی جواب۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے نے کوئی شرارت کی تو ماں باپ پہلے پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے، جو ایسا کر رہے تھے، وہاں کیوں گئے تھے، بنا سے کیوں بات کر رہے تھے، اسے کیوں کرا دیا، اور جو بچہ دیر تک نہیں بولتا ہے
تو مسئلے کا ایک ہی رہ جاتا ہے اور کیا مسئلے کا ایک کیا رہ جاتا ہے. جب دیکھا ہی وہ جواب نہیں دے تو جناب ابراہیم کو کھایا اور اس کے بعد توڑنا شروع کیا. یہ خدا گیا وہ خدا گیا یہ خدا گیا ان کی خدائی گئی ان کی خدائی گئی اور سب کو توڑ کے پراٹھوں سے چھوڑ دیا اور جس سے توڑا تو اس کو اسی نظر لکھتا دیا. دیکھ ابھی تو اکیلے بات ہو رہی ابھی قوم کے سامنے تو میں کھڑے نہیں ہے. جہاں تک وہ وقت آیا کہ لوگ جو کرے جائیں دیکھا یہاں کو ہاں جس کو باندھے خدا بنا لے گئے تو قبرستان ہو گیا. یہ دنیا میں پہلا اور آخری بنا خدا کا قبرستان کہیں نہیں تھا. یہ پہلا قبرستان کو خدا کا قبرستان ہے. سب مجھے پڑے گئے. ارے بھائی یہ کسی نے کیا لوگوں نے کہا ایک جوان ہے جو اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان کی برائی کیا کرتا تھا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم کی باتیں لوگوں کو معلوم ہیں. چاہے کسی کی میری محنت آئے لو مینا فکر جو ہوں ایک جوان ہے جو برابر ان کا ذکر کیا کرتا تھا ہمارے خدا کی برائی کرتا تھا وہ کہتے لوگ کا بات بول رہا ہے. جب وہ کون ہے جو خاص ابراہیم اس طرح ابراہیم ہے چلو ڈھونڈ کے لاؤ گئے ڈھونڈا تلاش کیا پکڑ کے لائے چلا ابراہیم کو. تم نے انہیں مارا ہے تم نے کوڑا ہے تم نے بٹایا ہے تم نے بڑا کیا ہے. آج میں ہم لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہو ارے بچہ بھی گلی سے روتا ہوا آتا ہے تم ماں باپ اسی سے پوچھتے بیٹا کس نے مارا. لیکن خدا نے کہا کہ بچہ گھر سے نکل کے جائے اور پڑھ کیا روتا ہوا تو کیا ہمارا محلے والوں سے پوچھے گی کہ میرے بچے کس نے مارا. پہلے تو اسی سے پوچھا جاتا جو بات آ کے آیا ہے جب تمہیں کس نے مارا اس کے بعد جا کر ان کو پکڑ لیا جائے. تب مجھ سے تو پوچھنا ہے ارے یہی ان سے پوچھ ایک تو باقی ہے ایک تو باقی اسی سے پوچھ لو تمہیں تم کو کس نے مارا تم کو پہلی گواہ ہو تمہارے سامنے سب کو کس نے توڑا اسی سے پوچھ لو. لوگ اگر کیا پوچھیں گے تو بولنے کے لائق نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم کو ترکیب میں بتائیے یہ بولنے کے لائق نہیں ہے. کبھی اللہ نے کہیں بات کرنے کے لائق نہیں خدائی کرنے کے لائق نہیں. ان اصلوں کو کیا کہا جائے کہ جو بات کرنے کے قابل لوگ انہیں بھی خدا مان لیا جائے. نہیں سمجھو کہ میں نے کہا کہ بات شروع کی لیکن آدمی ماننے پر آ جاتا ہے تو تنظیم کو مان لیتا ہے. جنہیں توڑنے کی تمیز ہو انہیں بھی خدا مان لیا. تو اگر جن کو بولنے کی تمیز نہ ہو انہیں خدا مانا جا سکتا ہے تو کچھ بھی مانا جا سکتا ہے. یہ سیدھے حق کا امتیاز ہے کہ جس کا خدا کی مدد کر لے اور جس کے خدا کا نمائندہ بھی صاحب نہج البلاغہ یہ آخری لفظ آج کے لیے اور آپ باتیں آئندہ گزارش کروں گا تاکہ یہ پورا پس منظر آپ کے نگاہ کے سامنے رہے. کتنے جہاد ہو گئے خلیل اللہ کے 4 مرحلے جہاد کے ہیں. پہلا مرحلہ یا آدر سے مقابلہ, دوسرا مرحلہ یا سماج سے مقابلہ, تیسرا مرحلہ یا وقت کے پروردگار نمرود سے مقابلہ, چوتھا مرحلہ کہ جہاں ان سارے خداؤں کے خاتمے کا مسئلہ. توجہ ہے کہ تمہیں منزلیں طے کر لی ابراہیم نے کب. یہی ایک لفظ مجھے کہنا تھا جن بچوں کو نہیں معلوم ہے وہ پہچانے کہ تمہیں مسئلے ایک خدا کی پہچانیت کے تحفظ کے لیے بتوں کے خلاف 4 مارے کے ابراہیم نے سر کیے. ایک مارے کا بازاروں میں بیچ کے اور بیٹا میں کھینچ کے لوگوں پر معاملے کیا جو خدا نہیں ہے. دوسرے مسئلے میں 4 سورج ستاروں کو سامنے رکھے گا جو خدا نہیں ہے. تیسرے مسئلے میں نمرود کو چیلنج کر دیا جو خدا نہیں ہے. چوتھے مرحلے پر 100 ووٹ برابر کر دیا جو خدا نہیں ہے. اتنے مارے کے جب سر کر لیے تو خدا نے صنعتی سویر ہوتا. ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو ان کی برائیاں کیا کرتا تھا وہ تو اسی نے توڑا ہے. اب تو ابراہیم دائرے انہوں نے توڑا ہے. آپ جانتے ہیں یہ فتح یہ جوان جو ابراہیم ہے
کہ نہ 40 سال کے ہیں، نہ 50 سال کے ہیں، نہ 35 سال کے ہیں. معاذ کہتا ہے تم 16 برس کی عمر میں چاروں مرحلے طے کر لیے. میری بات معلوم ہو جائے تو 16 برس کی عمر میں اتنا کو عمر کے سارے مار کے گھر کر لیے. بعض روایات کو 16 بات 36 چالیس ہو گئی اور تو یا 16 سال یا 36 سال کی جوانی میں ابراہیم نے کہا پورے توحید کے لیے جتنے مقابلے روشن سے ممکن تھے سارے مقابلے کر لیے مہربانیت سے خدا کو ثابت کرنے کے لیے اور بتوں کو بے حقیقت بنانے کے واسطے ابراہیم نے سارے مرحلے طے کر لیے. جب اتنے مسئلے طے ہو جائیں تو ابراہیم اس بات سے حساس تھے جب پروردگار عالم ان کا تذکرہ ان عظمتوں کے ساتھ ان جلالتوں کے ساتھ ان کرامتوں کے ساتھ کرتا تو مجھے کہنے دیجیے کہ کتنے کافروں کے مقابلے میں توحید کا رنگ برن کیا جس نے وقت خدا سمجھانے والے کے مقابلے میں عرب اسلام کو برن کیا جس نے سماج کے مقابلے میں توحید کا خرچہ پوچھا کیا جس نے دوسرے میں آگے بتوں کو توڑ دیا اسے کہا گیا یہ ہے فتح یہ ہے اپنے وقت کا فتح یہ ہے اپنے وقت کا جواب جس نے توحید کے تحفظ کے لیے ساری طاقتوں کو بنا کر دیا. اب آپ سوچے کہ وہ انسان جس کے مقابلے میں کل گمراہ جائے وہ اگر اسلام کے تحفظ کے لیے دین کے تحفظ کے لیے کفر کی ساری طاقتوں سے ٹکرا جائے تو اگر دنیا میں کوئی قدردان نہ پیدا ہوگا تو فلک پر آواز سنجے گی وہ دن کہے جب ابراہیم بتا دے اب سوائے علی کے کوئی بتا نہیں ہے. وہی رشتہ جو سرکار دوارا میرے ساتھ بننا تھا جب کسی نے کہا کہ مریم بھی تو سریے نظام ہے اور میں مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہمیشہ قیامت تک عورتوں کی سردار ہے. ابراہیم اپنے دور کے بقا تھے مگر اس منظر کمال شرار پر ہیں کہ جو آواز آتی ہے نہ ایسی کوئی دوسری تلوار ہے نہ ایسا یہ وہ افراد ہیں جو پورے سماج سے تلے تنخواہ ٹکرانے کے حوصلے اور اس کی ہمتیں رکھتے ہیں. بس ابو ظاہر محترم میں سلسلے کو اسی مقام کو روکتا ہوں. وہ خلیل اللہ تھے یہ علی کو پڑھا ہے وہ پہلے تو شکل تھے یہ دوسرے کو شکل ہے. انہوں نے سماج کی پرواہ نہیں کی دین کی آواز اکیلے اٹھائی انہوں نے وہاں سے فکر نہیں کی آواز اکیلے اٹھائی. اسی خلیل کے بارے کسی علی کے بیٹے لہٰذا سارے سماج اور معاشرے کی گمراہی کے مقابلے میں آواز اٹھانے کے لیے حسین کو نہ چاہنے والوں کی ضرورت ہے نہ لشکروں کی ضرورت ہے نہ فوجوں کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ادھر باقی والے فوجوں کو بڑھا رہے ہیں ادھر حق کا نمائندہ ہوا ہے جو آنے والوں کو بھی قدم قدم کو کہتا ہے جانا چاہو تو چلے جانا چاہو تو چلے جاؤ. اور جب مدینے سے نکل رہے تھے اسی وقت یہ اعلان کر دیا تھا یہ راستہ شہادت کا راستہ ہے. نہ اقتدار نہ سلطنت نہ بیت المال نہ مال دنیا یہ شہادت کا راستہ ہے. حسین آپ کیوں وطن چھوڑ رہے ہیں؟ تب میں نانا کی قبر کے پاس گیا تھا قبر اکبر سے لپٹ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ جیسے آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا کہ نانا سامنے آئے تو میں نے کہا نانا امت بہت خدا ہوتی ہے. آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے لاکھ کو وطن میں رہنے نہیں دیتے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیں؟ آواز آئی اللہ انجرا کا قتیلا. اے حسین نصیحت پروردگار یہ ہے کہ تم راہ خدا میں قربان ہو جاؤ. حسین نے حقیقت کا اعلان کر دیا میں قربانی کے لیے جا رہا ہوں. جسے قربان ہونا ہو وہ میرے ساتھ آ جائے. کوئی حکومت کی فکر میں نہ آئے کوئی اقتدار کے لیے نہ آئے کوئی کرسی کے خیال سے نہ آئے. جس کو جان دینا ہو راہ خدا میں قربان ہونا ہو وہ میرے ساتھ چلا رہے.
حسین نے مجمے میں یہی بات کہی، اور اس کے بعد جب گھر کے اندر آئے نانی کے سامنے جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا ارادہ کر لیا؟ میرے حسین یہ تم نے کیا ارادہ کر لیا؟ کہا نانی میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا جہاں کے بارے میں نانا نے فرمایا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ میں گیا تھا قبر پیغمبر سے مذکر ہو رہا تھا، فرمایا حسین نصیحت کے پروردگار یہ ہے کہ تم قربانی دو، میں جا رہا ہوں راہ حق میں قربانی دینے کے لیے۔ اے میرے لال اگر تم قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو، اگر تم عالم غربت و مسافرت میں جان دینے کے لیے جا رہے ہو تو بیٹا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم پر کیا گزر گئی؟ میرے لال تمہارے حالات کی مجھے کیسے اطلاع ہوگی؟ کا نامی میں ساری تفصیلات آپ کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کے حسین نے اشارہ کیا، زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، ایک مجھ خاک اٹھائی اور اٹھا کے جناب ام سلمہ کو دی۔ نانی جہاں نانا کی دی ہوئی خاک کو آپ نے رکھا ہے اسی جگہ پر اسی شیشے میں اس خاک کو محفوظ کر لیں، جب کہیں میری یاد آپ کو تڑپائے بس اربا کہتا آپ متوجہ ہو گئے، 2-4 منٹ سے زیادہ گزارش نہیں کرنا ہے۔ نانی جب کبھی میری یاد آپ کو تڑپائے تو آپ اس شیشے کو دیکھ لیجیے گا، اگر یہ خاص ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا حسین سلامت ہے، اور اگر یہ خاص خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھے آپ کو حسین اس دنیا میں نہیں رہ گیا۔ وقت گزرتا رہا، حسین رخصت ہو کے چلے، اور ادھر جناب ام سلمہ کا عمل یہ ہے کہ جب حسین کی یاد طرف آتی ہے دوڑ کے آتی ہے، دیکھا شیشے میں خاک ہے، خدا تیرا شکر میرا حسین سلامت ہے، میرے مالک تیرے کرم کے قربان میرا حسین سلامت ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت جناب ام سلمہ جس دربار ہم تقریب ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، غریبان کھٹا ہوا، سر کے بال نکلے ہوئے، سر کا ہاتھ پڑی ہوئی، ام سلمہ نے کہا خدا کے حبیب، خدا کے حبیب یہ آپ کا عالم ہے، نہ سنتوں کے عزیز ہو، کہ خدا پیغمبر کو اپنے گھر میں تم سو رہی ہو میں لٹ گیا۔ ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو، میرا گھر ہو گیا، تو خدا کے حبیب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کربلا میں میرا حسین مارا گیا، کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو گھبرا تو ام سلمہ اٹھی، اب شیشے کے قریب آئی، دیکھا پورے کا جوش مار رہا ہے، دیکھ رہا ہو گئی واہ حسین، واہ حسین۔ اب جو مدینے کی بیویوں نے یہ آواز سنی دوڑ کے آئی، بیوی یہ کہیے آپ کا حسین سفر میں ہے، جب مسافر سفر میں ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہوا کرتے، آپ حسین نے کہیے بیویوں تمہیں نظر نہ جاؤ، اب میرا حسین کہاں، اب میرا حسین کہاں؟ تو آپ تو اس مدینے سے آپ نے کیا فرما رہی ہے؟ کیا مجھے معلوم ہے میرا حسین مارا گیا؟ ارے کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا میں نے ابھی پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے، گریبان شاہ سر پر ہاتھ پڑی ہوئی، یہ کہہ دو میں سلمہ اٹھی، آخری گمراہی ہو اٹھی اور آئی قبر پیغمبر کے قریب، یا رسول اللہ، اے خدا کے حبیب، میں آپ کو آپ کے لال کا پروزہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ روایت کرا قانون میں قبر یزود میں ہے، قبر پیغمبر کو زلزلہ گیا، اے مجھے سلمہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میرا کڑے سے گلے لَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہراء وأبیہا ومعینہا وبنیہا وإلى جملہ مومنین کو ہمارے صالحات توفیق جو بیمار بحق بیمار فضلہ انہیں شفائے کامل عاجل، جو مستحق حج و زیارات انہیں حج و زیارات ان شاء اللہ برکم اسلام کو سربلند فرما، برکم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور